الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آبَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری صلوات پڑھئے بلند آواز اس سے بلند اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھئے سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسن انسانیت آج 11 شعبان ہے وقت بڑا مختصر ہے اور وقت ہوتا ہی مختصر ہے جتنا بھی مل جائے وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ اگر آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی تک بھی وقت مل جائے تو علی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی مٹی کے ایک ذرے کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا میرے بعد بڑے بڑے نام موجود ہیں بہت بڑا نام مجاہد ملت جعفریہ جناب قبلہ اظہر عباس حیدری صاحب اور جن کے آپ مشتاق ہیں وہ بھی سید زادہ سے مشتاق حسین شاہ صاحب کی تشریف فرمائے میں بس جلدی جلدی اپنا سردہ ذکر معصومین کے بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں سرکار نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے میں نے مسجد نبوی کی دہلیز پہ سجدہ کر کے کہا کہ نبیوں کے سلطان آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں تو آپ یہ فرماتے ربیع الاول میرا مہینہ ہے آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے سرکار مسکرا کے کہتے ہیں ربیع الاول میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرا مہینہ ہے چونکہ ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں اور شعبان میں بار بار آیا آپ کی زندگی ہو گئی سلامت جی بسم اللہ آپ کی زندگی جی بسم اللہ جی آباد ہے آپ کی زندگی میں شروع گزار ہوں کا دن کے ہاتھ اٹھتے ہیں شعبان میں بار بار آیا ہوں تاریخیں دیکھوں تو پہلی تاریخ وہ ہے
جو تاریخ صرف شعبان کی نہیں بلکہ اللہ کے ہر اس دن کی موسمہ ہے جسے ایام اللہ میں شامل ہونے کی عزت حاصل ہے۔ اگر تیسری تاریخ کو دیکھوں تو اس میں کربلا کا کریم آیا ہے، چوتھی تاریخ کو دیکھوں تو اس میں کربلا کا کاتب تقدیر آیا ہے۔ میں اگلا جملہ کہنے کے بعد بیدار چہروں کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اس مہینے کی 7ویں تاریخ کو وہ آیا ہے جس نے رزق تقسیم کرنے والے سے بھی قاسم کہلوایا۔ یار میری بات پہنچے بنیادے ہوتا ہے، جی بسم اللہ آباد ہو، جس نے رزق تقسیم کرنے والے سے بھی، جی بسم اللہ، قاسم کہلوایا ہے۔ 7 تاریخ کو وہ آیا ہے، اور جو آج تاریخ ہے جسے 11 شعبان کہتے ہیں، اس تاریخ کو وہ شہزادہ آیا ہے جو علی کا علی ہے، حسین کا علی ہے، کربلا کا اکبر ہے، اور اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو وہ آیا ہے جو راہوار حجت الہیہ پہ بیٹھ کے وادی نور میں شاہ سواری کر رہا ہے۔ آباد رہو، بھی سلامت رہو، وادی نور میں شاہ سواری کر رہا ہے۔ سبیر بھائی، میں آغاز جس شہزادے سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قبلہ وقت ہے تھوڑا سا، اور میں اپنے محترم کو بڑی جلدی ممبر دینا چاہتا ہوں۔ جس شہزادے سے میں آغاز کر رہا ہوں وہ 7 شعبان کو نازل ہوا ہے، اس کا نام قاسم ہے۔ جب قاسم نازل ہوئے تو سب سے پہلے حسین آئے، حسین نے قاسم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ تو وہ منظر سمجھانا چاہتا ہوں، جو حسین نے قاسم کو اٹھایا تو سرکار حسن بادشاہ کے گھر میں وہ منظر بن گیا۔ ناز حسین جاگیے گا، علی کے گھر میں علی بادشاہ کی مسند پر، علی کے گھر میں علی بادشاہ کی مسند پر رئیس لے کے رئیس عدن کو بیٹھے ہیں۔ علی کے گھر میں علی بادشاہ کی مسند پر رئیس لے کے رئیس عدن کو بیٹھے ہیں۔ خدا کے نور کے گھر میں عجیب منظر ہے، حسین گود میں لے کے حسن کو بیٹھے ہیں۔ زندگی ہے بھئی آپ کی سلامت، آباد رہو، آپ کی زندگی سلامت رہو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، آپ کی زندگی رئیس، جی بسم اللہ۔ بلا توقف، بلا توقف، بالکل انتظار نہیں کروانا، انتظار کا وقت ہی نہیں ہے۔ انتظار آپ اس کا کیجئے گا جس کا انتظار اللہ کا دین ہے۔ 11 شعبان ہے، شہزادے کا نزول ہے۔ میں یاد حسین جاگیے کا نام علی اکبر ہے، اگر علی اکبر ذہن میں رہے تو پھر اللہ اکبر بھی ذہن میں رہے۔ اس سے انپڑھ بندہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ اکبر بھی نہیں جانتا۔ اذان تو آپ سنتے ہیں نا، جب مؤذن پہلا کلمہ پڑھے تو اللہ اکبر تو کہتا ہے۔ اب میں بیدار چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، سبیر ماتمی کون کون شہزادہ علی اکبر سے خیرات مانگنے آیا اور اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے۔ اذان سنتے ہو، مؤذن پہلا کلمہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اگر اللہ اکبر ذہن میں رہے، اگر اللہ اکبر ذہن میں رہے اور علی اکبر بھی ذہن میں رہے تو پھر رضوی کے 4 مصرے قبول کیجئے گا۔ ہم کو بندے ہیں عام سے مولا، ہم کو بندے ہیں عام سے مولا، ایسی باتیں کہاں سمجھتے ہیں؟ ہم کو بندے ہیں عام سے مولا، ایسی باتیں کہاں سمجھتے ہیں؟ تیرے بیٹے کا نام لیتے ہیں سب نصیری اذان سمجھتے ہیں۔ میری زندگی جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھائے، آباد رہو، میری زندگی سلامت، بڑی مہربانی، جی 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 جی، تیرے بیٹے کا نام لیتے ہیں۔ جیو جیو جلدی، چلو ربط بن گیا۔ اب باقی رباعیاں جتنی رہ گئی ہیں نا، وہ بابا مشتاق شاہ جی کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو ٹائم دیں گے، ان کا وقت بھی زیادہ ہے، اس میں آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے جی سرکار۔ اب میں سلام کر رہا ہوں، معذرت بھی قبول فرمائیے گا۔ کچھ بندے کہتے ہیں فخر یوسف، کہاں یوسف، کہاں علی اکبر، کہاں کربلا؟ یوسف تو کربلا سے گزر ہی نہیں سکتا۔ یوسف سر اٹھاؤ نا یار، جسے بات کی سمجھ اس روائی بھی نہ رہو، آ جاؤ میری طرف۔ یوسف تو کربلا سے گزر بھی نہیں سکتا، یوسف اور ہے، اکبر اور ہے۔
جس ملک کے بادشاہ کا نام یوسف ہے اس کا نام ہے ملک حسن. نیاز حسین جاگیے. جس ملک کے بادشاہ کا نام یوسف ہے اس ملک کا نام ہے ملک حسن. اور جہاں یوسف بادشاہ ہو وہاں کے پروردگار کو اکبر کہتے ہیں. یار تمہاری مرضی اپنی وہاں کے پروردگار کو اکبر کہتے ہیں. سر اٹھاؤ, میں عقیدہ اپنا پڑھوں گا, آپ نے اپنا عقیدہ سمجھنا ہے, میں اپنا عقیدہ پڑھنے جا رہا ہوں. یوسف تو کربلا میں نہیں رک سکتا نا, آئے بھی تو زیارت کرنے آئے گا نا, زواری کر کے چلا جائے گا. لیکن جہاں علی اکبر نے قدم رکھ دی ہے وہ مٹی بڑی بلند ہو گئی ہے. وہ تو مٹی بھی گفتگو کرتی ہے, وہ تو مٹی بھی باتیں کرتی ہے. اب جو بندہ ابھی تک پیچھے رہ گیا تو اسے ساتھ لے کے چلنے جا رہا ہوں. وہ مٹی بھی باتیں کرتی ہے, اور وہ مٹی کربلا کی جب باتیں کرتی ہے تو مجھ سے نہیں کرتی, اگر حیدری سے نہیں کرتی, بابا مشتاق شاہ سے نہیں کرتی, یا آپ سے نہیں کرتی, شبیر عباس سے نہیں کرتی. جب وہ مٹی باتیں کرتی ہے تو وہ اللہ کے عرش سے باتیں کرتی ہے. اور جب کربلا کی مٹی اللہ کے عرش سے باتیں کرتی ہے تو کہتی کیا ہے؟ اللہ کے عرش سے کربلا کی مٹی کہتی سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف, سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف, سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف. آپ نے توجہ نہیں کی. آپ مٹی پہ بیٹھے ہیں تو میں آپ سے کہوں نا سر اٹھائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں منبر پہ کھڑا ہوں, آپ مجھے کہیں سر اٹھاؤ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جو بلندی پہ ہو اسے سر اٹھانے کا نہیں کہتے. سر اٹھانے کا وہی کہتا ہے جو بلند کھڑا ہو. کربلا اللہ کے عرش سے کہتی ہے سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف, سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف, سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف. جو تیرا کل نہیں وہ میرا آج ہے. سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف. جو تیرا کل نہیں وہ میرا آج ہے. جو تیرا نور ہے اس کی تقدیر کا میری مٹی کے دفتر میں اندراج ہے. اب زمین پکڑ کے بیٹھ, اگر تیری آواز نجف نہ جائے تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. نیاز حسین جاگیے گا, سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف. جو تیرا کل نہیں وہ میرا آج ہے. جو تیرا نور ہے اس کی تقدیر کا میری مٹی کے دفتر میں اندراج ہے. عرش اعظم سے یہ کربلا نے کہا یہ وجہ ہے کہ تو تخت معراج ہے. اس نے مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا تیرا تاج ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آباد رہو, سلامت رہو, آپ کی زندگی ہو, سلام کر رہا ہوں. یہ بسم اللہ, آپ کی زندگی ہو. یہ بسم اللہ, آباد. سر اٹھا کے ذرا دیکھ میری طرف. جاوید صاحب, جو تیرا کل نہیں وہ میرا آج ہے. اس نے مجھ پہ جبیں رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوا. آپ بیٹھے نا, ہے مجلس لیکن نزول شہزادے کا ہے. آپ نے یہیں رہنا ہے اور میں اپنے آپ کو نزول ہی سنانا ہے. جاگیے گا نیاز حسین. اب اپنے ذہن میں ذرا مصر کے دربار کا منظر رکھ. جب مصر میں یوسف گئے تھے تو وہاں عورتیں تھیں, انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. کیوں کاٹی تھی؟ پاگل تھی. اس لیے کہ یوسف کے حسن کی تجلی نے انہیں کچھ اور نظر آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی. اس کا مطلب ہے جب حسن حد سے بڑھ جائے تو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا. اس لیے کربلا اللہ کے عرش سے کہتی بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے. ایک نظر دیکھ لے جو میرے اون کو, بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے. ایک نظر دیکھ لے جو میرے اون کو. تیرا یوسف بھی اپنا گلا کاٹ لے. ایک جھلک دیکھ لے جو میرے جون کو. زندگی ابھی آپ کی سلامت ہو. نیاز حسین جاگیے, آباد ہو, سلامت ہو. بڑا اچھا آپ نے سنا, بہت خوب آپ نے استقبال کی. بس تھوڑی دیر اور میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. بس اسی سے سمجھ لے کہ وہ کیا کرے. ایک نظر دیکھ لے جو میرے اون کو. تیرا یوسف بھی اپنا گلا کاٹ لے. ایک جھلک دیکھ لے جو میرے جون کو. وہاں پہ اکبر رہتے ہیں. اس کربلا میں تخت ہے اکبر کا. اب میں 6 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں. اگر تم نے میرے معیار پہ سن لیا تو یہی آپ کو سلام کروں گا, ورنہ پھر جو میرے بات موجود ہے میں سلام کروں گا. نیاز حسین جاگیے. 6 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں. اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود. بیٹے ذرا ہاتھ کھول. اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود. اس میں بڑا مشتاق ہے, ایک لفظ آ رہا ہے دف. کیا لفظ ہے؟ دف. دف سمجھتے ہیں آپ؟ دف کسے کہتے ہیں؟
جب رسول مدینے گئے تھے تو مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے رسول کے استقبال کے لیے دف بجایا، ہاتھ میں دف لے کے کھڑی تھی، دف بجاتی تھی اور قصیدہ پڑھتی تھی، طلع البدر علینا، آج ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ میں مدینے کی بچیوں کی معرفت کو سلام کرتا ہوں، انہیں پتا تھا کہ محمد پہلے دن بھی آئے تو 14ویں کا ہوتا ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے ہیں، ابھی ہاتھ نیچے ہیں، جی بسم اللہ، محمد پہلے دن، جی بسم اللہ، محمد پہلے دن بھی آئے، حیدری محمد پہلے دن بھی آئے تو 14ویں کا ہوتا ہے۔ وہ دف بجاتی نہیں، قصیدہ پڑھتی نہیں، سرکار ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ اب میں جملہ کہنے کے بعد خاموش بندوں کے چہروں کی زیارت ضرور کروں گا۔ جب سرکار بیٹھ گئے تو وہاں ایک بندہ ایسا تھا جسے بندہ میں تکلفاً کہتا ہوں، اسے محمد کا استقبال ایسے اچھا نہیں لگا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، رسول کے کان کے ساتھ اپنے ہونٹ لگا کے سرگوشی کرنا چاہتا تھا۔ رسول آواز دے کے کہتا ہے تو جملہ کہنے کے بعد دیکھوں گا کہ کون اپنی آواز کو اپنے سینے کے زندان میں قید کر کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ رسول آواز دے کے کہتا ہے پیچھے ہٹ کے بیٹھ، میرے کان میں سرگوشی نہ کر، میرے کان میں اللہ کے سوا اور کوئی سرگوشی نہیں کر سکتا، میرے کان میں اللہ کے سوا اور کوئی سرگوشی نہیں کر سکتا۔ یہ آواز دے کے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا اور کوئی کرتا نہیں، میں نے علی کو کئی بار آپ کے کان میں باتیں کرتے دیکھا۔ ہائے ہائے، یا جس کا ہاتھ اٹھ سکتا ہاتھ اٹھاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آباد رہو، جی بسم اللہ، جی جی حیدری، آباد رہو بھائی، سلامت آپ کی زندگی ہے، بڑی تیاری آپ کرائیں، بڑی جلدی جلدی میں سفر تمام کرنے جا رہا ہوں، جی بسم اللہ۔ میں نے علی کو کئی بار آپ کے کان میں باتیں کرتے دیکھا ہے۔ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں ہٹ کے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا سرکار یہ جو بچیاں جنہوں نے دف بجایا انہیں ذرا روک دیں، کہیں یہ دف بجانا سنت ہی نہ بن جائے۔ سرکار نے فرمایا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کہنے لگا جی نہیں اچھا ہے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ان بچیوں کو بلاؤ، بابا جی قصیدہ پڑھنے والوں کے لیے تاریخ سے ایک جواز پیش کرنے جا رہا ہوں، جیسے بھی پڑھتے ہو، جس طرح سے بھی پڑھتے ہو۔ جب بچیاں رسول کے گھر کے سامنے آ گئی، رسول بغیر نالین کے چلے، امامہ اتار کے گلے میں ڈالا تو آ کے ہاتھ بلند کیے، آواز دے کے کہتے ہیں میرے کریم اللہ، میں اپنے لیے دف بجانے والی ان بچیوں کی نسل میں پیدا ہونے والے آخری آدمی کی بخشش کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ زندگی ہے بھائی تمہاری، سلامت رہو، آج ان کے ہاتھ اٹھ گئے، ہاں تم زندہ رہو، سلامت رہو، میں ان بچیوں کی نسل میں، جی بسم اللہ، پیدا ہونے والے آخری آدمی کی بخشش کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ اچھا دف سمجھ میں آگئے؟ دف سمجھ آگیا؟ میرے کے بولو حیدری، سمجھ آگیا دف کسے کہتے ہیں؟ اگر دف سمجھ میں آگیا تو اب میں مصرع سناؤں کہ دف، اچھا ایک منظر اور ذہن میں کر، جب تو رات کے سناٹے میں، رات کے سناٹے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھے تو تسبیح کا دانہ دانے پہ گرے، ایک ہلکی سی آواز آئے گی، اس آواز کو سن، فرشتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی، رات 11 شعبان کی تھی، اللہ نے تسبیح کی آواز کو کسی اور آواز میں بدل دیا کیونکہ اکبر محمد بن کے جا رہا تھا۔ ہوا کیا؟ اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ حسین جاگو، آباد رہو، بے سلامت رہو، اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا۔ اگلے 2 مصرے پڑھو، جو بندہ قسم کھا کے آیا مجھے آج مجلس میں جا کے نہیں بولنا اور ساری زندگی نہیں بولا، شبیر عباس میں وعدہ کر رہا ہوں کہ آج گھر جا کے وہ خوش ہو کے اپنے گھر والوں کو بتائے گا امی آج میں نے بھی مجلس میں ذاکر کو داد دی ہے، وہ داد دے کے جائے گا۔ جو اکبر اور یوسف کا مقابلہ کرتے ہو وہ رضوی کے مصرے سنو، اکبر چلے جو عرش سے تو کبریا نے خود آواز تسبیحات کو ہی دف بنا دیا، اور مانگی کسی نبی نے خیرات حسن تو اکبر نے ایک نظر سے ہی یوسف بنا دیا۔ اللہ اکبر، اکبر نے ایک، تمہاری زندگی ہو، تمہاری زندگی ہو، سلامت رہو، ہاتھ اٹھانے والے زندہ رہو، اکبر نے ایک نظر سے، آپ آواز رہو، جی بسم اللہ، اکبر نے ایک نظر سے ہی یوسف بنا دیا۔ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری۔ اچھا تیاری کر کے بیٹھو، چونکہ میرے بعد بڑے بڑے ادیب حضرات موجود ہیں،
تو میں چاہتا ہی ہوں کہ بات اپنی سمیٹوں، کیونکہ میں بچنا چاہتا ہوں اسد شرازی کے غیظ و غضب سے۔ جی بسم اللہ، میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، بالکل ہے۔ عباس، جملہ سنو گے؟ عباس علی اور ام البنین کے نکاح کا نتیجہ نہیں۔ جملہ سنو پیر کمال والو، اگر جملہ پہنچے اور تم آواز بچاؤ تو تمہاری بچی ہوئی آواز جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے علی کا بیٹا عباس جانے۔ عباس علی اور ام البنین کے نکاح کا نتیجہ نہیں، عباس علی اور فاطمہ کے معاہدے کا نتیجہ۔ کیا کہہ گیا؟ اب جی بسم اللہ، عباس علی اور فاطمہ، جی بسم اللہ، آپ سلامت۔ عباس علی اور سیدہ کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ معاہدہ سنو اور میں آپ کو سلام کروں، میرے بھائی کو اٹھانا۔ عباس علی اور سیدہ کے معاہدے کا نتیجہ ہے۔ بس بڑی جلدی جلدی معاہدہ پڑھ جاؤں گا۔ معاہدہ ہوا کہاں؟ قصر تطہیر کے صحن میں، وہاں دو کرسیاں تھی، کرسیاں عام نہیں تھی، آیت الکرسی کی مصداق کرسیاں تھی، ایک پہ اللہ کا پردہ بیٹھا تھا، ایک پہ اللہ کا چہرہ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک پہ اللہ کا پردہ بیٹھا تھا، ایک پہ اللہ کا چہرہ بیٹھا تھا۔ ایک کا نام علی ہے، ایک سیدہ ہے۔ پہلے علی نے کچھ سیدہ سے کہا، پھر سیدہ نے علی سے کہا، معاہدہ مکمل ہو گیا۔ عباس تشریف لے آئے، معاہدہ سنو گے؟ پہلے علی آواز دے کے سیدہ سے کہتا ہے تمہارا ہونا حبیب یزداں کے واسطے افتخار بھی ہے، عظیم ان کے جو معجزے ہیں تمہارا ان میں شمار بھی ہے، نبی کی عزت کے گرد تیری طہارتوں کا حصار بھی ہے، جہاں کے سب سے بڑے سخیفے عطائے رب قدیر تم ہو، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے خدا کا خیر کثیر تم ہو، جو بندہ آواز بچائے وہ جانے اور علی جانے۔ علی آواز دے کے کہتے ہیں تیری رعایا کا نام حوا، تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے، تیری رعایا کا نام حوا، تیری کنیزوں میں حاجرہ ہے۔ بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی ذاکرہ ہے۔ ہاتھ اٹھا بھائی، ہاتھ اٹھاؤ۔ جی بسم اللہ، بطول کیوں ہے جناب مریم تیرے فضائل کی۔ سفیر عباس بسم اللہ، بڑا خوب سن رہا مجمع۔ بڑا مشتاق صاحب جی، اس پہ مجھے بندے داد سامنے والے نہ دیں تو مجھے دکھ نہیں ہو، آپ سے دعا نہ ملی تو پھر دکھ ہوگا۔ علی جناب سیدہ سے کہتے ہیں میری حقیقت وجود احمد، میری حقیقت وجود احمد کہیں بھی تیرے سوا نہیں ہے، جو تیری تسبیح کے دائرے سے نکل گیا وہ خدا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگو نہ دے اچھا، جی بسم اللہ، جو تیری تسبیح کے دائرے سے، اللہ اکبر، میری حقیقت وجود احمد کہیں بھی تیرے سوا نہیں ہے، جو تیری تسبیح کے دائرے سے نکل گیا وہ خدا نہیں ہے۔ جب آپ سیدہ کو سناؤ معاہدہ مکمل اور آپ کو سلام، سیدہ آواز دے کے علی سے کہتی ہیں میرے بابا کے دل کی ڈھارس، میرا سلام ہے ان کو جو اس لفظ پہ بولے ہو، انہیں اردو سمجھ آتی ہے۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بابا کے دل کی ڈھارس، نبی کی عطرت کے صاحبہ ہو، عقیدتوں کے جو آسماں ہیں ان آسمانوں کے آسماں ہو، مولوی نماز اپنی مرضی سے پڑھے لیکن حسین کی اماں علی سے کہہ رہی ہے میری نمازوں کی روح تم ہو۔ زندگی ہو بھائی، سلامت رہو۔ حسین کی اماں کہہ رہی ہیں میری نمازوں کی روح تم ہو، میری دعاؤں کے راستہ ہو۔ علی جو میرا بڑا شرف ہے وہ آج سب کو بتا رہی ہوں، میں خانہ لامکاں کی رونق کے صحن اقدس سے جا رہی ہوں۔ اور جواب سنو گے سیدہ کا؟ سیدہ فرماتی ہے میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں، میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں، میری نظر میں ہے آج تک وہ نبی کے شانوں پہ جو قدم ہیں، جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہے، جو سانس لیتے رہے ہیں مرسل میں جانتی ہوں وہ تیرے دم ہے۔ اور سیدہ فرماتی ہے ہمارے سجدے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے سجدے بھی ان میں شامل جو تیری ایک ضرب سے بھی کم ہے۔ اب زمین پکڑ کے بیٹھ پیر کمال والے، معاہدہ مکمل ہونے جا رہے۔ سیدہ فرماتی جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی، کبھی زمین پہ بطول بن کر کہ تیرا احسان ہے تو آیا،
خدا کے بھی کا اصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج معزز سامعین چونکہ پیر اقبال سرجا صاحب بھی پہنچ گئے اور صرف میں ذاکرین سے تیرے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پورا سال پورے ملک میں ان کی خدمت کرتا ہوں اگر کسی کے کوئی 10-15 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں تو لیلہ پیر کمال ہے مصبر غم عکاس غم